امیر المجاہدین مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھے وہ بندہ مرد قلندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیتا ہے، وہ بندہ جب بات کرتا ہے ناموس رسالت کی، جب وہ بات کرتا ہے ختم نبوت کی، جب وہ ایسا مجاہد اسلام، پیارے اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام کی بقا کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جب وہ بندہ اٹھتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، ہمارے جوانوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے، مساجد و مدارس کے لیے آواز بلند کرتا ہے، علماء حقہ کے لیے آواز بلند کرتا ہے، تو درندے نام نہاد حکومت کے پہرے دار اس مجاہد اسلام کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جوانوں جاگنے کی ضرورت ہے، جوانوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جوانوں غلامی اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو صحیح معنی میں غلامی عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات آج کی یہ ہماری محفل ایک شادی کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے۔ رب قدیر سے میں دعا کرتا ہوں کہ عزیزاً میرے بھائی محمد فرمان صاحب کی شادی میں برکت عطا فرمائے، رشتے ازدواج میں بے پناہ اللہ تبارک و تعالی رحمت برکت عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ میرا گھرانہ ہے الحمدللہ، یہ سب میرے رشتہ دار لوگ ہیں، تو میں آج کی اس محفل میں مہمان بن کر نہیں بلکہ میزبان بن کر یہاں آیا ہوں۔ میں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ میں خطیب بن کر آپ تمام حضرات کے سامنے ہوں، نہ میں پیارے اسلامی بھائیوں کوئی جو ہے اپنا تعارف کرانا یا لمبی چوڑی تقریر کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اسٹیج پر آیا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی اچھی بات ہے، میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس خاندان سے، اس رشتہ داری سے جناب محترم فرمان صاحب نے اپنی شادی میں ایک ایسے کام کی ابتدا کی ہے جو الحمدللہ اگر ان کی نسلوں میں یہ کام چلتا رہا، ان کے آنے والے اس کام کو اسی طریقے سے انجام دیتے رہے، اگر ان کے بھائی کی شادی میں اسی طریقے سے پروگرام ہوتے رہے، یہ علماء اکرام کو بلا کر برکتیں حاصل کرتے رہے، انبیاء کرام کا ذکر سن کر اور سنا کر اگر یہ لوگ برکتیں حاصل کرتے رہے، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ ذکر خیر ہوتا رہا، تو میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں اسلامی بھائیوں کہ جناب فرمان صاحب نے جو آج اس کام کی ابتدا کی ہے، قیامت تک ان کی نسلوں میں اگر یہ اچھا کام ہوتا رہا تو آج بھی انہیں ثواب ملے گا اور قیامت تک ثواب ملے گا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب کوئی کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے اور ان کی نسلوں میں وہ کام چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جس نے جس کام کی ابتدا کی ہے اس کرنے والے کو قیامت تک اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمان صاحب نے ابتدا کی الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات، ورنہ ایک وقت تھا، یہ میری زبان ہے میں کہنے سے، کیونکہ مجھے اپنے قوم کا بڑا درد جو ہے محسوس ہوتا ہے جب ہمارے جوان خرافات کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، جب ہمارے جوان اپنے خوشی کے موقع پر نہ جانے کس کس طرح کے خرافات کے کام کو انجام دیا کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا پیارے اسلامی بھائیوں جب اس بستی میں اور اس خاندان میں کوئی شادی کا پروگرام ہوتا تھا، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں اگر کسی کو برا نہ لگے تو، کہ اسلامی بھائیوں ڈی جے بازی ہوا کرتی تھی، نہ جانے کس کس طرح سے خرافات کو ہمارے جوان انجام دیا کرتے تھے، ناچ گانے کیا کرتے تھے، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو بلا بلا کر ناچ گانے ہوا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جناب محترم فرمان صاحب نے ایک ایسے کام کو انجام دیا ہے جس سے پیارے اسلامی بھائیوں علماء اکرام کے دل سے بھی دعا نکلیں گی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اس کام سے خوش الحمدللہ۔ اسلامی بھائیوں یہ بڑا اچھا کام ہے کہ جب ہم خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر ان محفلوں کو آباد کرتے رہے، محفلوں کو سجاتے رہے، یہ ضروری ہے اسلامی بھائیوں، اور ان محفلوں سے ایک
آخری بات میں عرض کروں، ایک اچھا پیغام یہ بھی جاتا ہے جب ہم علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، اور خاص کر مفتی گلفام جیسے خطیب اگر ہمارے سامنے موجود ہوں جو زیادہ تر جوانوں کی اصلاح پر تقریر کرتے ہیں، تو پیغام جاتا ہے قوم مسلم کو کہ آج جو ہمارا جوان چوراہوں پر کھڑے ہو کر گھروں میں پیارے اسلامی بھائیوں نمازوں کے ٹائم میں لیٹ کر چوراہوں میں رات کے 10-12 بجے تک موبائلوں پر دنیا کی خرافات میں لگا رہتا ہے، ان محفلوں سے پیغام جاتا ہے کہ قوم مسلم کا جوان آج کر کیا رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ حالات کیسے ہو رہے ہیں۔ قوم مسلم کا جوان اپنے گھروں میں لیٹا ہوا موبائل چلا رہا ہے، سکون کی نیند سو رہا ہے، اور جا کے دیکھو جن سے مذہب اسلام کو فروغ دیا جایا کرتا تھا، جن چیزوں سے جہاں سے علماء نکلا کرتے تھے، جہاں سے پیارے اسلامی بھائیوں علماء کرام پیدا ہوا کرتے ہیں، جہاں سے دین کو فروغ پہنچتا ہے، آج راتوں رات ہماری اس دینی درسگاہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، وجود ختم کر دیا جاتا ہے۔ صبح جوان اٹھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے شام جب ہم سوئے تھے تو یہاں ایک مدرسہ موجود تھا، لیکن جب ہماری آنکھ کھلی تو اس مدرسے کا صرف ملبہ موجود ہے، مدرسہ ہے ہی نہیں۔ پتہ چلتا ہے مسجدیں مٹا دی گئیں، پتہ چلتا ہے ہماری خانقاہوں کو پیارے اسلامی بھائیوں مٹا دیا گیا، لیکن ہمارے جوان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کلمہ پڑھتے گئے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ سکون سے رات کے 12 بجے تک اپنے گھر میں جاگتا تو رہا، لیکن اس مذہب اور بانی مذہب اور ان مدارس مساجد کے ساتھ کیا ہوا اس زبان کو کوئی فکر نہ رکھی۔ اسلامی بھائیوں آنکھیں کھولو، ضرورت ہے آج اس پرفتن دور میں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے، ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، ہم ایسے نبی کے عاشق ہیں جو پیارے اسلامی بھائیوں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، آج آپ دیکھ رہے علماء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بالخصوص پیارے اسلامی بھائیوں مجاہد اسلام امیر المجاہدین مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھے وہ بندہ مرد قلندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیتا ہے، وہ بندہ جب بات کرتا ہے ناموس رسالت کی، جب وہ بات کرتا ہے ختم نبوت کی، جب وہ ایسا مجاہد اسلام پیارے اسلامی بھائیوں مذہب اسلام کی بقا کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جب وہ بندہ اٹھتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، ہمارے جوانوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے، مساجد و مدارس کے لیے آواز بلند کرتا ہے، علماء حقہ کے لیے آواز بلند کرتا ہے، تو درندے نام نہاد حکومت کے پہرے دار اس مجاہد اسلام کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جوانوں جاگنے کی ضرورت ہے، جوانوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جوانوں غلامی اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو صحیح معنی میں غلامی کا ثبوت دو، تاکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سینے سے لگا لے، ہماری پیشانی کو چوم لے، رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا یہ کوئی عام بندہ لگی ہے بلکہ یہ وہ میرا ایسا امتی ہے۔ جب تیرے ناموس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لٹیرے گھوم رہے تھے، جب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے گھوم رہے تھے، جب شریعت مصطفیٰ پر آنچ آ رہی تھی، جب کلام مجید پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، جب مدارس و مساجد پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے آواز کو بلند کیا تھا، سینہ تان کر ان درندوں کا اس نے مقابلہ کیا تھا۔ آج مولا میدان محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو اس کی شفاعت کر دے، آقا کریم ہماری شفاعت کرا دیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں وقت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، خطیب الہند مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میرے بولنے میں اگر کسی طرح سے کوئی خامی ہو گئی ہو رب قدیر سے دعا ہے مولا معاف فرمائے، صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شہادت کا ورد کریں، پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔